بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں زائدہ نام کی ایک نیک اور شریف عورت رہتی تھی۔ زائدہ بہت خوبصورت اور با کردار تھی، مگر بدقسمتی سے اس کی شادی ایک ظالم اور سنگ دل شخص احسان سے ہو گئی تھی۔ احسان کو شراب نوشی اور جوئے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے اس کا مزاج اکثر خراب رہتا تھا۔ وہ زائدہ کو دن رات مارتا پیٹتا اور ہر وقت اس پر ظلم کرتا۔ زائدہ صبر و شکر کرتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اس کے شوہر کے دل میں نرمی آ جائے۔ ایک دن احسان نے زائدہ کو اتنی بری طرح مارا کہ وہ زخمی ہو گئی۔ اس دن زائدہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ وقت کے لیے گاؤں کے باہر جنگل میں جا کر سکون حاصل کرے گی۔ جنگل میں چلتے چلتے وہ ایک پرانے اور سنسان جگہ پر پہنچ گئی، جہاں ایک پراسرار جھیل تھی۔ جھیل کے کنارے بیٹھ کر زائدہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، میرے شوہر کے دل میں نرمی ڈال دے اور اسے اچھا انسان بنا دے۔ زائدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے میں جھیل سے ایک پراسرار آواز آئی، اے نیک دل عورت، تمہارے دل کی فریاد سنی گئی ہے۔ زائدہ نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ جھیل سے ایک جن نمودار ہوا ہے۔ جن بہت بڑا اور طاقتور نظر آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ جن نے کہا، میں جنات کا بادشاہ ہوں اور تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ زائدہ نے اپنے شوہر کی ظلم و ستم کی داستان سنائی اور کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کے دل میں نرمی آ جائے اور وہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ جن نے کہا، تمہاری نیک نیتی اور دعا کے باعث میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے ایک چمکتا ہوا موتی زائدہ کو دیا اور کہا، اس موتی کو اپنے شوہر کے کھانے میں ملا دینا۔ جب وہ یہ کھانا کھائے گا تو اس کے دل میں نرمی آ جائے گی اور وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ زائدہ نے جن کا شکریہ ادا کیا اور موتی لے کر گھر واپس آ گئی۔ اگلی صبح اس نے موتی کو پیس کر احسان کے کھانے میں ملا دیا۔ جیسے ہی احسان نے وہ کھانا کھایا، اس کے دل میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ وہ زائدہ کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنے لگا اور اس نے اپنے کیے پر معافی مانگی، لیکن احسان کی تبدیلی عارضی ثابت ہوئی۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ پرانے ڈگر پر واپس آ گیا اور زائدہ پر ظلم کرنے لگا۔ زائدہ نے دوبارہ جن کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنگل میں واپس گئی اور جھیل کے کنارے بیٹھ کر دوبارہ دعا کی۔ جن دوبارہ نمودار ہوا اور اس بار زائدہ کو ایک اور چمکتا ہوا موتی دیا۔ اس نے کہا، اس موتی کو اپنے شوہر کے بستر کے نیچے رکھ دینا۔ یہ موتی اس کے خوابوں میں بھی نرمی اور محبت لائے گا۔ زائدہ نے موتی کو احسان کے بستر کے نیچے رکھ دیا۔ اس رات احسان نے خواب میں دیکھا کہ وہ زائدہ کے ساتھ خوشی خوشی رہ رہا ہے اور دونوں کے درمیان محبت اور پیار ہے۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس کا دل مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس نے زائدہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ زائدہ اور احسان نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ زائدہ کی نیک نیتی اور صبر کا پھل اسے مل گیا اور اس کا شوہر ایک نیک انسان بن گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں بعد زائدہ نے محسوس کیا کہ احسان کے دل میں اب واقعی نرمی آ چکی ہے، مگر اس کی شراب نوشی اور جوئے کی عادتیں بدستور موجود تھیں۔ اس نے پھر سے جن کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ جنگل میں پہنچ کر زائدہ نے جھیل کے کنارے بیٹھ کر دعا کی۔ جن ایک بار پھر نمودار ہوا اور زائدہ کی بات سن کر مسکرایا، اے نیک دل عورت، تمہارے شوہر کی عادتیں تبدیل کرنے کے لیے اس کا دل بھی مکمل طور پر بدلنا ہوگا۔
جن نے کہا اس بار تمہیں اور زائدہ صبر کرنا ہوگا۔ اس نے زائدہ کو ایک چھوٹا سا پیالہ دیا جس میں ایک خاص قسم کی دوا تھی۔ اس دوا کو اپنے شوہر کو روزانہ تھوڑا تھوڑا پلانا۔ یہ اس کے دل کو مزید نرم اور اس کی عادتوں کو بہتر کرے گا۔ جن نے ہدایت دی۔ زائدہ نے جن کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اس نے احتیاط سے دوا کو احسان کو دینا شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد احسان نے شراب نوشی اور جوئے سے توبہ کر لی اور وہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اب زائدہ اور احسان ایک خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ زائدہ کی نیک نیتی، صبر اور اللہ پر یقین نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ صبر اور نیکی کی طاقت سے ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر، نیک نیتی اور دعا کا صلہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے میں ہمیشہ بہتری ہوتی ہے۔ اللہ ہر نیک دل انسان کی مدد کرتا ہے، بس ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ شکریہ۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔